إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالی معاملات کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین تعلیم جو سکھائی ہے وہ ہے قرض کے لین دین میں ڈاکیومنٹیشن کرنا، ٹھیک ہے، اور ڈاکیومنٹیشن کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ اس کے اوپر گواہ مقرر کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک پورا اس کا ریکارڈ رکھنا، کیونکہ جب قرض کا لین دین ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر بہت ساری قباحتیں آ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے لینے والا ہی مکر جائے کہ میں نے لیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دینے والا زیادہ کا مطالبہ کر دے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو رشتوں کے اندر بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی پھوٹ پڑتی ہے، دوستوں کے بیچ میں پڑ جاتی ہے، بزنس پارٹنرز کے بیچ میں پڑتی ہے، وہ مالی معاملات میں ہوتی ہے۔ اور آپ سب کا تجربہ ہوگا کہ عام طور پر جب ہم بہن بھائیوں کے بیچ میں مالی معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ڈاکیومنٹیشن بالکل نہیں کرتے، اور یہی ہم مار کھاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اگر ہم نہیں تو ہمارے بچے اس معاملے میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو فساد کی جڑ ہے مال کے لین دین، قرض کے لین دین میں، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو جو ہے اس کی لیے ڈاکیومنٹیشن کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے یہ آیت دین اس کو کہتے ہیں، اور دین جو ہوتا ہے یہ ہر طرح کے مالی معاملات یا لین دین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اس میں ایک وقت کا تعین ہوتا ہے، یعنی صرف مال نہیں بلکہ کسی بھی چیز، چاہے وہ جائیداد ہے، بزنس ہے، کرائے پر مکان دینا ہے، کوئی گروی رکھنا ہے، کچھ بھی اور چیزیں ہیں، تو ان سب کے معاملات میں جو ہے جب ایک ٹائم پیریڈ انوالو ہو جاتا ہے، یعنی ہاتھوں ہاتھ لین دین نہیں ہو رہا بلکہ بیچ میں ایک ٹائم پیریڈ انوالو ہو گیا ہے، تو اس کو پھر دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی چیز کی فروخت کے وقت جب قیمت کی ادائیگی نہ ہو بلکہ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اور یا پھر مثلا جیسے اجرت دینا، آپ ایک کام کراتے ہیں، آپ ایک اجرت کا تعین کرتے ہیں، تو اب یہ بھی کیا ہے، فوراً پیمنٹ نہیں ہو رہی، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد کہ بھی جب تم یہ کام کر لو گے تو تمہیں یہ پے کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں باقی بھی جو معاملات ہیں مالی معاملات، جیسے کسی کا مہر یا خلا یافتہ مہر کا، عورت کا مہر لوٹانا، یعنی مرد کا مہر دینا کسی کو یا پھر عورت کا مہر لوٹانا، یہ سب جو ہے جو جتنے بھی مالی معاملات ہیں جس کے اندر ٹائم کی وہ آ جاتی ہے، تو اس میں سب میں ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین، قرض کا، ٹھیک ہے، یعنی ایک جیسے آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، اس کو لکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لکھنے میں پھر کیا ہوگا، کیا کیا لکھا جائے گا؟ مثلا جیسے کوموڈٹی ہے نا، کوئی چیز ہے تو اس چیز کی کیفیت جس وقت وہ دی جا رہی ہے، اس کی مقدار، اس کی جو قسم ہے، مثلا اگر فرض کریں کسی نے کھجور کسی کو دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت طے ہو گئی ہے، اب قیمت اس نے کہا کہ میں آپ کو 2 ہفتے بعد دوں گا، یعنی میں اس کو سیل کرنے کے بعد دوں گا، فرض کریں،
تو اب اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے جو کی جائے گی تو اس کے اندر کھجور کی قسم بھی لکھی جائے گی، اس کی جو مقدار ہے یعنی وہ کتنی ہے وہ بھی لکھی جائے گی، اس کی کیفیت بھی لکھی جائے گی، یعنی وہ خشک تھی، تر تھی، ساری تفصیل اس کے اندر، مائنیوٹ ڈیٹیلز اس کے اندر لکھی جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ کس کرنسی میں وہ آپ کو پے کرے گا، ٹھیک ہے، کب کرے گا، مطلب کس تاریخ تک اس کا وعدہ ہے، تاریخ، دن، سب چیزیں اس کے اندر تفصیل جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لو، فلیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک لکھنے والا، اس کو ہم عام زبان میں، قانونی زبان میں وثیقہ نویس کہتے ہیں اردو میں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کورٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اسٹامپ پیپر لے کر، اور وہ لکھ کے دیتے ہیں آپ کو پوری عبادت، اور پوری اس کے اندر قانونی زبان جو ہے وہ استعمال ہوئی ہوتی ہے۔ تو وثیقہ نویس، کاتب کون ہے؟ وثیقہ نویس، یعنی آپ یہ نہیں کہ آپ نے دیے آپ خود ہی لکھ لو اور وہیں پر آپ دونوں اس پہ سگنیچر کر لو، کوئی اس پہ گواہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یا سگنیچر بھی نہیں کیا، بس لکھ لیا، نہیں، بلکہ ایک تھرڈ پرسن لکھے۔ تھرڈ پرسن لکھے گا تو فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو کاتب خود ہی گواہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اوپر بھی دو گواہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب عدل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عدل کے ساتھ کا معنی کیا ہے؟ یعنی بہت کلیئر ڈاکومنٹس لکھے، کوئی مغالطے والی بات نہ لکھے اور درست بات لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ لکھنے والا انکار نہ کرے، مطلب یہی کہ جو شخص مثلا ایسا ہے نا کہ ہر ایک لکھ نہیں سکتا، اور اب تو یہ پیڈ ہوتے ہیں نا، پیسے لیتے ہیں لکھنے کے۔ پہلے زمانے میں لوگ ہر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو جو جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اگر اس سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہم یہ معاملہ کرنے لگے، آپ لکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور چاہیے کہ کاتب جو ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، بس اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ اور یہاں پر کیا چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ ہر ایک جس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی دین ہے، تو اگر کسی کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑے کوئی اس میں جو ہے وہ اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، یا وہ اس میں کوئی اپنے وہ مزاج نہ دکھائے، بلکہ یہ تو اللہ نے اس کو سکھایا، یہ علم اللہ نے دیا، اللہ چاہے تو جو اللہ نے دیا اس کو واپس بھی لے سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سروسز دے، وہ لکھے۔ اور یہاں والنٹیرلی سروس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو وثیقہ نویس جو ہے وہ باقاعدہ فیس دیتا ہے، اور وہ تو کمائی کرنے بیٹھا، وہ آپ کو کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے یعنی لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ املا کرائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ، اور وہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے، شیئا، کسی بھی چیز کی، یعنی کسی بھی قسم کی کمی کا مطلب کیا ہے کہ اس کی کیفیت نہ بدل دے، ٹھیک ہے، بتاتے ہوئے لکھواتے ہوئے، اس کی قسم نہ بدل دے، اس کی مقدار میں کمی بیشی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو اس نے وعدہ کیا ہے وربلی، جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے، تاریخ کی، کرنسی کی، قیمت کی، اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی نہ کرے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے چیز کو، معاملے کو درست لکھوائے۔ اچھا، جو قرض لے رہا ہے اس کو کیوں لکھوانے کا کہا گیا ہے؟ ہاں جی بتائیں ذرا جلدی سے۔ مہمان اگر دینے والا انکار کر دے تو پھر لینے والے کے پاس بھی ڈاکومنٹیشن، تاکہ واپسی میں وہ انکار نہ کر سکے۔ ہاں، ایک تو یہ کہ جو وہ لینے والا ہے نا وہ زیادتی نہیں کرے گا اس میں،
وہ خود سے وہ جتنا اس کے پاس اس نے چیز لی ہے، اگر مطلب جو دینے والا ہے وہ اس کے اندر قیمت زیادہ بتا دے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ خود لکھے گا تو اس کو پتا ہے، خود لکھوائے گا تو گویا ایک اس کے لیے یاد دہانی بھی ہو گئی ہے اور یہ پابند بھی ہو جائے گا، مزید اس کو یاد دہانی ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس کے بعد فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو پھر اگر وہ شخص جس پر حق ہے، صفیحن نادان، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع اور نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان یمل کہ وہ املا کرائے، فہوا وہ فلیملل تو چاہیے کہ ولیہ بالعدل اس کا ولی جو ہے وہ املا کرائے عدل کے ساتھ۔ اچھا، صفیحن مطلب بچہ ہے، کم عقل ہے، مجنون ہے، ضعیفن مطلب وہ بول ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ وہ کوئی دوسری زبان بولتا ہے، اس نے جا کے کسی فرانس کے کسی شخص سے تجارت کی ہے، چیز لی ہے، لیکن اس کو فرینچ آتی نہیں ہے، تو اب جس کو فرینچ آتی ہے وہ اس کی جگہ اس کو ریپرزینٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا چاہیے کہ وہ کیسے پھر اس کو کروائے، بالعدل، فلیملل ولیہ بالعدل، تو جو کوئی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اگر بچہ ہے ویسے مطلب مجنون ہے، تو جو اس کا ولی ہے جو اس کے بہاف پہ ساری وہ کروا رہا ہے اس کے ساتھ موجود ہے، جیسے بچہ چھوٹا ہے، یتیم ہے فرض کرے، لیکن یہ کہ بعض بچے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں تھوڑے ذرا، یا یہ کہ جو گارڈین ہے وہ خود اس کو ہر معاملے میں ساتھ رکھتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے باپ نے کیا چھوڑا ہے، وہ اس کو ساتھ رکھتا ہے، لیکن اب وہ بچہ یہ اس طریقے سے ایگریمنٹ کو نہیں لکھوا سکتا، تو پھر جو اس کا گارڈین ہے، جو ولی ہے، وہ اس کو لکھوائے گا۔ اور دوسری مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ مثلا کسی کو زبان ہی نہیں آتی، تو پھر جس کو آتی ہے وہ اس کو لکھوائے گا، لیکن لکھوائے کیسے، بالعدل، عدل کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کا تاثر نہ ہو کسی بھی قسم کی۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اب ایڈیٹو اور کیا کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، شہیدینی من رجالکم، دو گواہ اپنے مردوں میں سے، دو گواہ اس معاملے کے اوپر مقرر کر لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ، پھر اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں، ممن ترضون ان میں سے جو تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں میں سے۔ کیوں؟ اچھا، یہاں پہ بھی بڑی جناب لیدے ہوتی ہے کہ عورت کی آدھی گواہی ہے، عورت کی آدھی گواہی مالی معاملات میں ہے، ٹھیک ہے، مالی معاملات میں عورت کی آدھی گواہی، وہ معاملات جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس میں عورت کی، بلکہ ایک عورت کی گواہی بھی چل جاتی ہے، جیسے وہ ایک رضاعت کے معاملے میں ایک کیس آیا، غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا حضرت کسی جو خلفائے راشدین تھے ان کے پاس، تو وہ دو لوگوں نے آپس میں شادی کر لی، ایک مرد اور عورت نے، تو ایک عورت جو تھی اس نے کہا کہ ان کے آپس میں نکاح کر لیا انہوں نے، اس نے کہا کہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، یہ آپس میں رضائی بہن بھائی بنتے ہیں، تو اس ایک عورت کی گواہی پر ان کا نکاح فسخ کرا دیا گیا تھا، کیونکہ یہ اس کا معاملہ تھا، بالکل عورتوں کا ایک پرسنل۔ اسی طرح جو لائک اگر کوئی عورت بتاتی ہے کہ مجھے طلاق کے معاملے میں کہ میری عدت ابھی چل رہی ہے یا میری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی مجھے حیض کے دن میرے شروع ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے، ابھی بالکل ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، تو اس پہ ایک عورت کی گواہی بھی، اس ایک عورت کی گواہی بھی مانی جائے گی۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو مالی معاملات میں عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے؟ خود اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو دوسری اس کو یاد کروا دے، یعنی دو عورتیں۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ تو سائنٹیفکلی اٹ از پروون کہ جو فگرز ہے نا، فگرز جو ہیں یہ عورتیں یاد رکھنے میں کمزور ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ، کیونکہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو قوانین دیتا ہے شریعت ہمیں دیتی ہے وہ جنرل پیپل پر ہوتی ہے، تو جنرلی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ فگرز کے معاملے میں ویک ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنے میں بھی اور ان کو لائک ریپروڈیوس کرنے میں بھی، مطلب ان کو بتانے میں بھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے
بہت ساری کیمیکل چینجز جو تھرو آؤٹ دا ایج عورتوں کے اندر ان کے جسم کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، لائک پریگنینسی اور پھر پریگنینسی کے بعد ڈلیوری کے بعد بہت زیادہ ساری جو میموری پر اثر ہوتا ہے. میڈیکلی آپ اس کو سرچ کر سکتے، یہ آپ کو بہت ڈیٹیل سے یہ چیز پتہ چل جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ عورتوں کا کوئی رتبہ گھٹا دیا ہے آدھی گواہی کا کہہ کے. اصل میں عورتوں کو یہاں تحفظ دیا گیا ہے. نمبر ایک یہ کہ اس طرح کے مالی معاملات میں عدالتوں میں اور جگہوں پہ ان کو نہ گھسیٹا جائے، کیونکہ ہم سب کا یہ ہمیں پتہ ہے کہ چاہے پاکستان کی عدالتیں ہوں چاہے کہیں کسی دوسرے بھی ملک کی ہوں، جہاں جرائم پیشہ لوگوں کا مطلب اکٹھ ہونے کے ممکنات ہوتے ہیں، وہاں ماحول اچھا نہیں ہوتا، وہاں کوئی بہت سیفٹی اور کوئی بہت اچھا ماحول نہیں ہوتا، عورتوں کے جانے والا ماحول ہوتا نہیں ہے اتنا زیادہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ان کی ایک فطری کمزوری ہے، ان کے اندر جسمانی کمزوری ہے، اس میں ان کے اوپر برڈن نہ ڈالا جائے، بلکہ دو لوگ اگر ہو جائیں گی، دو عورتیں میں ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ نعوذ باللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا کوئی رتبہ کم کر دیا، جیسا کہ ہمارے یہاں پر اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس چیز پر لوگوں کو جو ہے عورتوں کو بہت زیادہ اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی آدھی گواہی ہے، آپ کو وراثت میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ باتیں انہی لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہیں جن کو دین کی اصل پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عموماً پھر ان کا اس طرح کی جو سو کالڈ لبرل طبقہ ہے، ان کی شکار بھی پھر وہی خواتین ہوتی ہیں زیادہ جن کے پاس دین کا شعور نہیں ہوتا، جنہوں نے دین کو شعوری طور پہ لیا ہوا نہیں ہوتا. ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر جو رواج ہیں وہ ہمارا دین نہیں ہے، وہ ہماری معاشرتی رواج ہیں، یا مردوں نے جس طرح ایکسپلائٹ کیا ہے عورت کے حقوق کو، اور جو اللہ نے اس کو حق دیے ہیں وہ نہیں دیتے، جیسے وراثت میں بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، یا پھر اسی طرح ازواج کے حقوق جو رسپیکٹ اور جو باقی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلے پارے میں بھی کہ جو دوسرے میں کہ ان مردوں پر عورتوں کا حق بالکل ویسے ہی ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے. تو ان کا کھانا پینا، ان کی سیلف رسپیکٹ، ان کے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا، عورتوں کے ان کے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا، وہ ساری چیزیں تو وہ نہیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی. تو یہ معاشرتی خرابی ہے، دین کی خرابی نہیں ہے. دین نے تو دیا ہے سب کچھ ہمیں، نہ ہمیں اس کا علم حاصل ہے اور نہ ہم اس کو اپنی عام زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے پھر جو اغیار ہیں ان کو اس چیز کا موقع ملتا ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو غلط رخ سے ان چیزوں کو پیش کر کے. بہرحال آگے چلتے، بولا یہ ابا شہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں، یعنی گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں، یا پھر بعد میں جب معاملہ اگر خراب ہو گیا ہے تو ان کو دوبارہ بلایا جائے. ٹھیک ہے، تو شہداء جو ہیں، جو گواہ ہیں، وہ انکار نہ کریں. ولا تسأموا، اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھواؤ اسے، صغیرا او کبیرا، چاہے معاملہ جو ہے، قرض جو ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، الی اجلہ، اس کے مقرر وقت تک، یعنی جو ایک ٹائم کی ایک مقررہ مدت کے ساتھ جو لین دین ہو رہا ہے، چاہے وہ کم ہے چاہے وہ زیادہ ہے، اس کو لازماً لکھوا لیا جائے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ، اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ وادنا، اور زیادہ قریب تر ہے، اللہ ترتابوا، کہ نہ تم شک میں پڑو. یعنی ٹو بی ایٹ دا سیفر سائڈ، آپس کے معاملات میں شک میں پڑنے کی بجائے اور پھر حالات کو خراب کرنے کی بجائے اور ایک دوسرے کا حق مارنے کی اسپیس چھوڑنے کی بجائے بی ایٹ دا سیفر سائڈ، لکھ لو، لکھوا لو، گواہ مقرر کر لو. اور یاد رکھیے، چاہے آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے، لگتا ہے سم ٹائم بہت مین لگتا ہے، اچھا بہن بھائی آپس میں یہ کہتے ہیں اب تو ہم پہ اعتبار نہیں ہے، اب تم لکھت پڑھت کرو گے، یا آپ ہی کہتے ہو یار بہن بھائی ان کی بات ہے کیا بندہ لکھے.
نہیں، بات صرف بہن بھائیوں کی نہیں ہوتی، بات مال کی ہوتی ہے، اور مال فتنہ ہے، اور شیطان اسی طرح جو ہے وہ انہی انسان کی کمزوریوں کی طرف سے آتا ہے اور پھر وہ مسائل کو بڑھاتا ہے. تو لکھ لو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ لو وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، تم اکتاہٹ محسوس نہ کرو، سستی نہ کرو، لکھ لو چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا معاملہ، تو تمہارا ہی فائدہ. تو پھر کسی کو بھی اس میں آر نہیں ہونی چاہیے کہ بھی بہن بھائیوں کا معاملہ ہے یا دوستی یاری کا معاملہ ہے یا ہمسائیگی کا معاملہ ہے، اس میں کیا لکھت پڑھت کرنی ہے. تو جب اللہ کا ایک حکم آ گیا، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اقیم الصلاۃ، تو کیا آپ بہن بھائیوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، آپ خود بھی قائم کرتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ لکھو. جب آپس میں لین دین کر رہے ہو ایک خاص مدت تک تو لکھ لو اس کو. ہاں، ہاتھوں ہاتھ جو تجارت ہوتی ہے، جیسے آگے ذکر آ رہا ہے کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. ٹھیک ہے، تو اگر تم کوئی تجارت کر رہے ہو جو تم آپس میں ہاتھوں ہاتھ آپس میں لین دین کر رہے ہو، آپ دکان پہ گئے، آپ نے ایک چیز خرید لی اور آپ نے اس کی قیمت دے دی، اب اس کے اوپر گواہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل اس کی بھی رسید لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی رسید نہیں بھی دیتا، یہ کسی کا نہیں ہے کوئی ایسا، جیسے عام آپ جاتے ہو دکان پر، آپ گروسری کرتے ہو اور آپ وہاں سے چیز لے کر آ جاتے ہو، اگر آپ بل نہیں بھی لیتے تو وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی کمی نہیں کر رہے آپ، ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں بھی اب جیسے چونکہ اب لوگوں کا طریقہ بدل گیا نا، اب ہم گروسری بھی کتنے ہزاروں روپے کی کر جاتے ہیں، تو اس میں پھر ظاہر ہے کوئی وہ آ بھی سکتی ہے، کوئی غلط چیز بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں جب آپ ایک ڈاکومنٹ لے لیتے ہو، رسید لے لیتے ہو، تو بھی آپ سیفر سائڈ پر ہوتے ہو. لیکن اگر فرض کرو نہیں لے رہے ہو تب بھی کوئی کوتاہی والا معاملہ نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ اشہدو اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو، یعنی کوئی بھی کسی کو نقصان نہ دے. اب یہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ مثلا معاملہ خراب ہو گیا، اب جس نے معاملہ خراب کیا ہے، چاہے وہ قرض لینے والا ہے یا دینے والا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ تھریٹ نہ کرے کاتب کو بھی اور گواہوں کو بھی، ٹھیک ہے. وہ ان کو ڈرائے دھمکائے نہیں، ان نقصان نہ پہنچائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ معاملہ آپ کا ہے نا، تو اب آپ نے جو گواہ مقرر کیے ہیں، ان گواہوں نے تو آپ کے لیے والنٹیئر کیا ہے نا، تو پھر تھوڑا آپ ان کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ آپ ان کو آدھی رات کو کال کر رہے ہیں، ان کو آپ جب آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ ان کو بلا رہے ہیں، ان کی سہولت کا بھی خیال رکھا جائے. پھر مثلا تیسری چیز یہ کہ فرض کرے وہ دور ہے، آپ پہلے ایک جگہ رہتے تھے، آپ نے وہاں ایک معاملہ کیا، وہاں پر آپ نے اپنے 2 پڑوسیوں کو گواہ بنا لیا، اب وہ آپ وہاں سے شفٹ کر گئے، وہ دور ہے. اب ان گواہوں کو آپ بلا رہے ہیں تو وہ جو کرایہ بھر کے آئیں گے، تو اگر آپ مطلب کوشش کریں تو ان کو کمپنسیٹ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ضرر کا مطلب ہے نقصان پہنچانا، کسی بھی قسم کا ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو دھمکایا نہ جائے، ان کو کسی قسم کا ذہنی یا جسمانی ٹارچر نہ کیا جائے، پھر اسی طرح ان کو بے وقت تنگ نہ کیا جائے، اور اسی طرح ان کو مالی نقصان نہ پہنچنے دیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک وہ نافرمانی ہے تمہاری. یعنی اگر تم یہ کام کرتے ہو، تم گواہوں کو یا کاتب کو تنگ کرتے ہو، انہیں تکلیف پہنچاتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو بات وہی ہے کہ معاملہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، کاروبار کا ہو، سود کا ہو یا کسی بھی چیز کا، جب تک انسان کے اندر یا عبادات کا ہو، حتیٰ کہ معاملات کا ہو یا عبادات کا ہو، جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکتا.
بنیادی طور پر تقوی. اسی لیے فرمایا نا بالکل آغاز میں ہدی للمتقین. اس میں ہدایت ہے، اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اس میں آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ دکھایا جائے گا. لیکن چل وہ پائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. اگر کوئی کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، کسی کے دل میں تقوی ہی نہیں ہے، پڑھائے آپ ان کو جتنی مرضی طلاق کے بارے میں آیات، سود کے بارے میں آیات، احادیث، یہ قرض کے لین دین میں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہاں ہے قرآن؟ نظر آتا ہے کہیں پہ؟ حالانکہ سب پڑھتے، ہر رمضان میں 3 4 5 دفعہ پڑھ لیتے. یہی آیات پڑھے نا. لکھو، ڈاکومنٹیشن کرو، نکاح میں یہ کرو، طلاق میں اس طرح سے احسان کرو، اور یہ مہر دو، یہ عدت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہر چیز یہی پڑھتے ہیں نا اس میں. لیکن نظر کہاں آتا ہے؟ اپنے معاشرے میں، عدالتوں میں نظر آتا ہے، گھروں میں نظر آتا ہے، محلوں میں نظر آتا ہے، مساجد میں نظر آتا ہے. کہاں نظر آتا آپ کو اسلام؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کو اس طرح لیے ہی نہیں جس طرح لینے کا حق تھا. ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، اور جنہوں نے سمجھ کے پڑھا بھی ان کے اندر اتنا اللہ کا ڈر نہیں کہ وہ اس کو اس طرح سے نافذ کریں. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. کون بتا رہا آپ کو کہ ڈاکومنٹیشن کرو مالی معاملات کی؟ کون بتا رہے؟ آپ کا خالق، آپ کا مالک، مدبر، آپ کا رازق، آپ جس کے بندے ہیں وہ کہہ رہے لکھو. پھر ہم کیوں نہیں لکھتے؟ اور پھر جب ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے پھر ہم روتے، میرے ساتھ فلانے نے ظلم کر دیا، میرے ساتھ فلانے نے ظلم کر دیا، میں نے تو اپنے بہن بھائیوں میں مجھے کھا لیا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں لکھو، چھوٹا ہے یا بڑا معاملہ ہے لکھو، گواہ مقرر کرو، اس پہ عدل کے ساتھ معاملہ کرو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے اندر شح پائی جاتی ہے. ابھی یہ بہت اچھا ہے، ابھی اس کے آپس کے تعلقات بہت اچھے، کل کو برے بھی ہو سکتے، کل کو اختلافات بھی ہو سکتے، کل کو یہی بہن بھائی کسی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھی ہو سکتے، معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں چھوڑی جائے وہ رکھنے جو معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ان کا علم پرفیکٹ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ ہماری سوچ، ہماری روایات، ہماری آپس کے تعلقات، ہماری محبتیں وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے نا کہ یہ انسان جو ہے اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ گئی. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سکھاتا ہے. اور پرفیکٹ علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سکھاتے. جیسے انسان جو ہوتا ہے وہ کوئی علم لے کے تو پیدا نہیں ہوتا. ہر علم جو ہم حاصل کرتے ہیں، ہر علم جو ہم حاصل کرتے ہیں، لکھنے کا، پڑھنے کا، کوئی ہنر جو ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا واللہ اخرجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو جو کچھ ہم جانتے ہیں اور جو کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے قرآن کریم میں، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. ہمارے علم کا اوریجن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سکھاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے. واللہ بکل شیء علیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس کوئی کاتب نہیں ہے، قرض کوئی لینا دینا ہے آپس میں، سفر پر ہو، کاتب میسر نہیں ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنا ہے کوئی چیز جو آپ کی اپنی ہے. مقبوضۃ یعنی آپ کی اپنی، آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کے مالک ہو. یہ نہیں کہ کسی دوسرے کی چیز رہن رکھ دو. رہن کیا ہوتا ہے؟
ٹو پلیج، گروی رکھنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی کوئی چیز دے کر اس کے بقدر یا اس سے زیادہ یا جتنا بھی ایگریمنٹ کے مطابق کسی سے کوئی چیز لے لینا. ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، مثلا مکان آپ گروی رکھتے اور اس پر آپ پیسے لے لیتے، پھر جب آپ پیسے واپس کرتے سود کے بغیر، ٹھیک ہے، پھر جب آپ پیسے واپس کرتے مقررہ اس پر، تو مکان آپ کو واپس مل جاتا ہے. یا آپ کوئی گھڑی یا کوئی اور چیز یا کچھ بھی ایسا رکھواتے ہیں جو ویلیویبل ہوتی ہے، چیز آپ کی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کے بدلے پھر آپ اس سے قرض لیتے. تو فرحان المقبوضہ، تو رہن رکھنا ہے کوئی بھی قبضے میں دی ہوئی چیز. فَإِنْ امنا، اور پھر اگر اعتبار کرے بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جو امین بنایا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے اعتبار کر کے کسی کے پاس کچھ رہن رکھوا دیا ہے تو اب دونوں کے پاس امانت ہے، دونوں نے ایک دوسرے پر اعتبار کیا، کاتب کوئی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، رہن رکھی گئی یہ چیز، تو اب دونوں جو ہیں وہ جس کو امین بنایا گیا ہے، یعنی جس کے پاس اب رہن رکھی گئی یہ چیز، اسے چاہیے کہ وہ اس کو اسی طرح واپس کرے. ٹھیک ہے، اب یہ نہ ہو کہ وہ جب رقم واپس کرے اپنی چیز مانگے تو وہ آدھی پونی استعمال کی بھی ہو، خراب کی بھی ہو، توڑ دی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اس امانت کو واپس کرتے ہوئے اپنے رب سے ڈرے. تو بات یہاں پر پھر تقویٰ کی آ گئی. ٹھیک ہے، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں کبھی بھی دوسرے کا حق ماننے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اللہ کا تقویٰ انسان کے اندر کیسے پختہ ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت کے ساتھ. ورنہ تو ہم نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے وہ بندوں جیسا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بندوں سے چھپ رہے ہیں تو اللہ سے بھی چھپ جائیں گے، ہمیں لگتا ہے ہم بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ کو بھی دے لیں گے، نعوذ باللہ. تو جتنا ہم اللہ کی معرفت انسان کے اندر آتی ہے، اس کی پہچان آتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، یعنی اب جو گواہ بنائے گئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہی نہ چھپائے. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا. اچھا، ایک تو ہوتا ہے جو گواہ بنایا گیا ہے، ایک ہوتا ہے جو خود سے گواہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، خود سے گواہ ہو جانے کا مطلب ایک معاملہ ہو رہا ہے، وہ تھوڑا پرے کھڑا ہے اور اس کو ساری آواز آ رہی ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی جس کو آپ کہتے ہیں چشمدید گواہ، جس نے آنکھوں سے وہ معاملہ دیکھا ہوا ہوتا ہے. تو گواہی جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور گواہی نہ دینے مطلب جو گواہی چھپانا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ گواہی جب کوئی نہیں دے گا، جب سچا گواہ نہیں ہوگا تو پھر جھوٹی گواہیاں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اور جھوٹی گواہی جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی سے بچنے کی بات جو ہے وہ اتنی بار دہرائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ آپ چپ ہو جائیں. یعنی بڑے گناہ کی بات ہو رہی تھی اور اس میں آپ نے فرمایا اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی، یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رپیٹ کرتے جا رہے تھے. اور صحابہ کرام نے کہہ رہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اب آپ چپ کر جائیں. یعنی اتنی زیادہ دفعہ اس کی ریپیٹیشن کی، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. گواہی نہ دینا یعنی چھپا دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو گواہ ہے اس کو جو ہے نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کو پروٹیکشن دی جائے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر عدالت کو بھی یا حاکم وقت کو بھی چاہیے کہ وہ گواہوں کو پروٹیکشن بھی دے. یہاں پر بات ہو رہی ہے گواہی کو چھپانے کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی چھپائے گا تو بے شک گناہ گار ہے اس کا دل. دل کا گنہگار ہونا کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جب کسی کا دل بے حس ہو جاتا ہے اور صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے تو اس کا دل جو ہے وہ لائک جسے کہتے ہیں نا مہر لگ جانا،
सील हो जाना, गुनाहों की कसरत से दिल जो है वो सील हो जाता है। तो इसलिए कहा फ़इन्नहु आसिमुल क़ल्बु, तो बेशक उसका दिल गुनहगार है। दिल गुनहगार होता है तो बंदा गुनहगार होता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब ये दुरुस्त होता है तो पूरे का पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब ये खराब हो जाता है तो पूरे का पूरा जिस्म खराब हो जाता है। और आगाह रहो, ये दिल है, ठीक है। और दिल ही के बारे में फरमाया कि अत्तक़वा हा हुना, तकवा यहाँ पर है, और दिल ही के मामले हैं। और कि इंसान जो है वो या तो उसमें तकवा होता है, अल्लाह का डर होता है और वो दुरुस्त मामला करता है, और या ये कि उसके अंदर दिल के अंदर खराबी होती है, फसाद होता है, दिल जो है नाउज़ुबिल्ला मोहर लग जाती है उसके ऊपर, वो सील हो जाता है और फिर इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है। तो बेसिकली ये दिल है, जो अगर दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, और जो खराब होगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम मामलात कर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको खूब जानता है। किस तरह जानता है? लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, अगर तुम जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु, या तुम उसको छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, तो अल्लाह ताला तुमसे उसका मुहासबा करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जानता है। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, तुम चाहे दिलों में बातें छुपा के रखो, चाहे उनको जाहिर करो, अल्लाह सुब्हानहू ताला उस पर तुम्हारा मुहासिबा करेगा। और ये जो मुहासबे की बात है ना, मुहासबा करने की, तो बेसिकली मुहासबा जो है इसमें थोड़ा सा तफसील है कि किस अमल के ऊपर, दिल के किस इरादे के ऊपर जो है वो पकड़ होती है और किस पर जो है वो सिर्फ दिल में खराबी आने पर जो है वो पकड़ नहीं होती। इंशाल्लाह हम इसको आयत को कल जो है वो पढ़ेंगे तफसील से। अभी इसको साथ में रिलेट करने की सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको बताऊं कि वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि पीछे बात हो रही है ना फ़इन्नहु आसिमुल क़ल्बु, ठीक है, तो जो दिल गुनाहगार है, तो ऐसा नहीं है कि इंसान दिल की खराबी को अल्लाह से छुपा सकता हो, बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में जमीन और आसमान लगे हुए हैं, और चाहे हम चीज उसका इजहार करें या ना करें, हमारे दिलों के अंदर जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जानते हैं। ना सिर्फ ये कि जानते हैं, बल्कि उसके ऊपर पकड़ भी होती है, उसके ऊपर मुहासिबा भी होता है। तो आयत नंबर, ये जो अभी हमने पढ़ी आयत नंबर 282 और 283, ये सारी जो है ये थी माली मामलात पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा समअप कर देती हूँ आप लोगों के लिए, और फिर इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो फिर मैं आपसे इसके बारे में आउटपुट लूंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि अभी तक हमने सूरह बकरा सिर्फ जो है वो आखिरी इसकी 3 आयत रह गई हैं, अभी ये मुकम्मल हो जाएगी। सूरह बकरा की जो फजीलत है और जो कुछ इसके अंदर हमने पढ़ा है पिछले तमाम महीनों में, हमारे सामने 2 चीजें वाज़ेह होती हैं कि इस्लाम जो है ये बेसिकली 2 चीजों पर मुश्तमिल है, इबादात और मामलात, ठीक है। इबादात को अलग करते हुए मामलात को जब हमने इस सूरा में सीखा तो ये 2 तरह से हैं, एक माशरती, ठीक है, जिसमें तलाक, निकाह, खानगी मामलात, रज़ात के मामलात और ये सारी चीजें हमें पड़ी। फिर दूसरा जो है, और इसके अलावा फिर शराब की हुर्मत और इन्फाक खर्च करना प्रिय। अच्छा, फिर माली में भी है, ठीक है। मामलात 2 तरह के हैं, माशरती और एक क्या है, माली मामलात। और माली मामलात में फिर जो है खास तौर पर कुछ मामलात नकद होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है उधार है, जैसे पीछे कर्ज के लेन देन के बारे में हमने पढ़ा, सूद के मामले में पढ़ा, और कुछ जो है वो मुद्दत के तयन के साथ उधार होते हैं, यानी जुज़ई कह सकते हैं आपको, यानी पार्शली उधार, ठीक है। पार्शली उधार का मतलब क्या है कि कुछ पेमेंट कर दी है और कुछ अभी नहीं की। तो इन सारे मामलात को हमने यहाँ देखा, और खासतौर पर यहाँ पर देखिए कि सूरह बकरा की आयत नंबर 282 जो है ये सबसे तवील आयत है कुरान करीम की, और जबकि दूसरी तरफ सूरह मुदस्सिर की सब आयत जो है सुम्मा नजर,
یہ سب سے چھوٹی آیت مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو الف لام میم بھی ہے, لیکن وہ حروف مقطعات کے علاوہ سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ ثم نظر مانی جاتی ہے. تو یہ سب سے طویل آیت جو ہے یہ مالی معاملات سے متعلق ہے. اور مالی معاملے میں پھر جو ہے دو طرح کے معاملات ہیں. ایک تو نقد, ٹھیک ہے, اس میں تحریر کا معاملہ کیا ہے, یعنی اس کو کیسے لکھا جائے گا, یعنی اس میں آپ رسید لے سکتے ہیں. اور دوسرا ادھار. اور ادھار میں جب بات لکھنے کی آئی ہے تو اس میں پھر کاتب جو ہے اس کے حقوق کی بھی حفاظت کی گئی ہے, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہیں کرے گا, رائٹ, اور عدل کے ساتھ لکھے گا. اور دوسرے ہیں گواہان. گواہان میں دو مرد گواہ یا پھر ایک مرد اور ایک عورت کو گواہ بنایا جائے گا. اور یہ ضروری کیوں ہے, لکھنا کیوں ضروری ہے, صرف گواہ کیوں نہیں؟ تو ریٹن ڈاکیومنٹیشن جو ہے نا وہ اصل میں شک اور اضطراب سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. اصل میں ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں زندگی کے جو معاملات ہیں جو ناگزیر ہیں, جن سے گو تھرو کرنا ہی پڑتا ہے انسان کو, ان معاملات کو جیسے خانگی معاملات ہو گئے یا مالی معاملات ہو گئے, تو اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پرسکون رہے, یعنی اس میں ٹینشنیں نہ اتنی ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد, اور اصل مقصد کیا ہے ہمارا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, ٹھیک ہے. اور پھر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو اصل مقصد تو ہمارا امت مسلمہ کا کیا ہے, اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا. لیکن جب ہم انہی مسائل میں الجھے رہتے ہیں, گھریلو مسائل میں, مالی مسائل میں, معاشرتی مسائل میں, تو پھر ہمارے پاس چونکہ وہ پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا تو ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو اصل ہمارا کرنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لکھنے کا یہاں خاص طور پہ مالی معاملات میں ڈاکومنٹیشن پر زور دیا, تاکہ ایک چیز جب ہارڈ کاپی آ جائے گی آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی کاپیز بن جاتی ہیں آگے, معاملے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس طرح سے ہے, اور پھر اس پہ گواہان مقرر ہو جاتے ہیں, تو آپ ایک پیس آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں. اب آپ کو اس کی ٹینشن نہیں رہتی اور آپ اپنا زندگی کا مقصد ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ گواہوں کی بات جہاں ہوئی تو وہاں تردون من الشہداء کی بات ہوئی. تو گواہ آپ ان کو بنائیں گے, آپ کسی بھی ایک اور آگے بھی سورہ مائدہ میں بھی ذکر آئے گا کہ گواہ جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ لوگ ہونے چاہیے جن کی کوئی سے ہوتی ہے. آپ ایسے ہی ایرے غیرے کو, جس کی کوئی بات سنتا نہیں, جس کی بات کوئی مانتا نہیں, جس کی معاشرے میں کوئی سے نہیں ہے, اس کو اگر گواہ بنا بھی لیں گے تو دوسرا بندہ اس کی گواہی کو جھٹلا دے گا. وہ کہے گا یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو فلاں جگہ اس نے جھوٹ بولا تھا, یہ تو فلاں جگہ بھی یہ معاملہ کر چکا ہے, اور وہ اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. تو گواہی میں, گواہ بنانے میں دو چیزیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں. ایک یہ کہ آپ جس کو چاہے پسند کریں اس کو گواہ بنائیں. دوسرا یہ کہ آپ ان لوگوں کو گواہ بنائیں, یعنی ان لوگوں کو پسند کریں گواہ بنانا جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے, جن کی کوئی سے ہوتی ہے, جن کی بات مانی جاتی ہے. اچھا, اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کہا گیا کہ ولا یا اب شہداء اذا ما دعوا, ٹھیک ہے, اور گواہ جو ہے وہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے. تو اس کے بارے میں جیسے مسلم کی روایت ہے کہ سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور اس میں آتا ہے کہ سب سے بہترین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد ان لوگوں کا, پھر ان کے بعد کے لوگوں کا, پھر ان کے بعد ثم یلونہم, ٹھیک ہے, تبع تابعین تک. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بلا طلب شہادت دیں گے, یعنی جھوٹی گواہی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. خیانت کریں گے, امانت دار نہ ہوں گے, اور نظریں مانیں گے اور پوری نہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور بلا طلب قسمیں کھائیں گے, یعنی جتنا پوچھا جائے اتنا نہیں بتانا, بلکہ خام خواہ جو ہے دوسرے کے معاملات میں گھس کے اور اس کے معاملے کو خراب کرنے کے لیے یا جھوٹی گواہی دے کر اس سے کوئی خود اپنا کوئی بیچ میں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کام کریں گے. تو یہ اصل میں برے لوگوں کی نشانیاں جو ہیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اچھا, پھر یہ کہ جو لکھا جائے اس کو, وہ تحریر جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے, مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے
دھوکہ یا بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے، یا مبہم الفاظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے، یا زمانی قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے، ایک واضح تحریر ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ جو رہن کی بات ہوئی یہاں پر، تو رہن جو ہے یہ صرف سفر میں نہیں، حضر میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور رہن جو ہے اس پر بھی ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ادھار ہی کی ایک قسم ہے۔ ایک تو سفر میں رہن ہے جب کاتب نہیں ملتا، اور ایک حضر میں رہن ہے جب آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور اس سے آپ کچھ لے رہے ہیں مال، تو اس کے اوپر پھر گواہ بنا لیے جائیں۔ اور ایک اصول اس کے اندر یہ ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز جو ہے اس کی ویلیو قرض کے یا تو قریب تر ہو، یعنی کم اور زیادہ اگر ایگزیکٹ نہیں ہے اس کے جتنی، تو قریب تر ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ رہن رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک، اور کیونکہ اس کا جو اصل نفع نقصان ہے اس کا مالک جو ہے وہ وہی ہے جس نے اس کے پاس رکھوایا ہے، اور اگر ایسا کرتا ہے وہ، یعنی جس کے پاس کوئی چیز رہن رکھی گئی ہے، بطور رہن رکھی گئی ہے، اور وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، تو وہ سود میں آ جائے گا، کیونکہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے نا۔ اب قرض کی رقم تو اس کو پوری کی پوری واپس مل جائے گی، لیکن وہ اس چیز کو استعمال کر کے جو فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ پھر سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی جاندار چیز رکھوا دیتا ہے کسی کے پاس رہن، مثلاً گائے رکھواتا ہے، اب گائے رکھوائے گا تو گائے کو ظاہر چارہ بھی کھلانا پڑے گا، اس کا گن شن بھی صاف کرنا پڑے گا، اس کی بیماری ازاری کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، تو اب وہ دودھ استعمال کر سکتا ہے، یعنی جتنا وہ اس کو کھلا رہا ہے اتنا وہ اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور ٹھیک، بس اتنا ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب جیسے اب کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا، لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا تجربہ بیان کرے جس میں انہوں نے لکھا نہیں اور نقصان اٹھایا، تو ایک عملی مثال بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، میں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، وہ جی یہ کہ جو آپ ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھیے، اور آپ نے بہت اچھا بتایا ہمیں، اور حکمت کی باتیں تو زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی حکمت ہے کہ لکھ لیا جائے، آپ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے بھی فرمایا اور لکھنا بھی چاہیے، لیکن یہ دیکھیے کہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، تو آپ مجھے بتائیں اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ تو عدالتوں میں جاتا ہے یا پھر وہ کاغذ کا ایک پرزہ رہ جاتا ہے، سننے آپ کے وہ دیکھیں، ہاں، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ دونوں آیات کے بیچ میں کیا آیا، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے نا، ایک چیز ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک قانون دے دیا، اللہ نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے، ایک وے آف لائف بتا دیا۔ اب بندے کی یہی تو امتحان ہے، لا الہ الا اللہ یہی تو ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے یا اپنی خواہش نفس پر چلتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں یا اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیتے ہیں۔ ایک چیز جو لکھ لی گئی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے اوپر گواہ بھی بنا لیے گئے، اب بھی اگر اس کو امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو رہی، اٹ مینز کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ تو رہا ہے وہ بندہ، لیکن وہ اللہ کو الہ مانتا نہیں ہے، مانتا ہوتا تو وہ اس سے ڈرتا، جی ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سیفر سائڈ دے دی ہے، اب ہم خود جہنم خریدتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب ریٹن ڈاکیومنٹیشن ہے آپ کے پاس گواہ ہیں، تو آپ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لکھنے ہی نہیں، گواہ ہے ہی نہیں، تو آپ قاضی کے پاس کیا لے کے جاؤ گے؟ لیکن اگر آپ کے پاس ریٹن ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کے پاس گواہ ہیں، تو آپ اپنا کیس عدالت تک لے جا سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ۔ اب یہاں خرابی پھر ہمارے معاشرے میں ملٹی پلائی ہوئی بھی ہے کہ جی عدالتیں بک جاتی ہیں، رائٹ؟ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ ظلم نہیں کیا، یہ تو ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا، دنیا بھی اپنی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب لکھا ہوا ہوتا ہے باجی، السلام جی علیکم، جی
وعلیکم السلام. میں پہلے بہت بولتی گئی گرامر میں، آپ کو میری آواز ہی نہیں آئی، پھر میں نے دوبارہ ریجوائن کیا تب میری آواز آئی. میں نے کہا چلو دیکھوں. ہاں جی دو بتائیے. سوال تھے وہ میں کل رکھوں گی نا اس کے کیا کہتے گرامر کے، لیکن میری آواز نہیں پہنچی آپ تک. بہرحال وہ کہتے ہیں نا جو ہوا اب ٹائم نہیں آئے گا. تو یہ کہتے ہیں اس کے معاملے میں، رین کے معاملے میں، جسے جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو مرنے کے بعد جو لکھا ہوا کام آتا ہے کہ ہاں واقعی میں یا تو اتنا قرض دیا تھا یا اتنا قرض لیا تھا، دونوں معنی میں ایکسپٹ. ہاں جی ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا واقعہ یاد آیا، اور وہ سورہ میرے لذین صحف عالم الاولیان فیقسمان قسم والا ہے. تو ایک شخص مرنے کے وقت تھا اور دو گواہ تھے وہ بھی کافر تھے، تو انہوں نے ان کے اندر پیالہ تھا، انہوں نے لکھا تھا ایک پرچے پہ، انہوں نے پیالہ بھیج دیا. پھر اس میں گھر والوں نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا تو کام آیا نا کہ ایسا وہی کی اور سب کچھ معاملہ طے پایا کہ پتا چلا پیالہ تھا ہی اور انہوں نے بیچ دیا. یہ سارے معاملات بہت کام آتے ہیں آگے بہت کام آتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کے فرض کریں آپ نے قرض کسی کو دیا ہے نا، اپنی بہن کو دیا ہے فرض کریں، اور آپ نے وہ لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر گواہ مقرر کر دیے، وہ لکھ لیے. اب آپ دنیا میں نہیں رہتے، آپ کی بہن، آپ کے بچوں کا حق ہے وہ روپیہ، ٹھیک ہے، کہ وہ لیا جائے واپس، اور ان کے بچوں پر فرض ہے کہ وہ پہلے قرض ادا کریں. رائٹ. تو یہ اگر ریٹرن نہیں ہوگا یا گواہان نہیں ہوں گے تو پھر یہ تو اسی طرح معاملے کی رہ جائے گا. ایک کا حق مارا جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ قرض لے کے دنیا سے چلا گیا اگر، تو پھر اس کا وبال بھگتے گا. تو بہرحال حکمت اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اتنی ہے کہ آپ سوچتے جائیں. اور فرق صرف یہ ہے کہ تقویٰ کتنا ہے ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہم اللہ پر ایمان بالغیب ہمارا کتنا اسٹرانگ ہے. قانون اگر نافذ کرنے والے ادارے اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ان کا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ اگر ہمیں سیدھا رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ باہر کے ممالک کی بہت تعریف کرتے، باہر کے ممالک کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں پر قانون جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے. تو جب قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے کا خوف ہے ہمارے اوپر، جب ہمیں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم سپیڈ لمٹ کراس نہیں کرتے، تو جب کیمرہ نہیں ہوتا تو ہم وہ کام کر جاتے ہیں. تو اللہ کا تقویٰ جب تک ہمارے دل میں نہیں ہوتا نا، ہمارے کاموں میں استقامت نہیں آتی، ہم بہترین طریقے سے اس پر عمل کر نہیں سکتے اور ہر حال میں نہیں کرتے. ہم پھر اس کو اپنی اس میں لیتے ہیں جب تک وہ ڈنڈا سامنے ہوتا ہے، کیمرہ یا کچھ اور. اینی ویز اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو بھی سیکھیں ایٹ لیسٹ ہم اسے اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے پیاروں تک تو امپلیمنٹ کریں نا. جب ان تک کریں گے تو انشاءاللہ خیر کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں دوسروں، مطلب تھوڑا سا، جیسے بعض لوگ لکھ سکتے ہیں تو وہ کالم سیکھیں، بلاگنگ کریں، ٹھیک ہے، نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو.